بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورت ہے ترتیب کے حساب سے سورۃ الفاتحہ دعا پر مشتمل ہے، جس میں نمازی بندہ مسلمان بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سفارشی کے ڈائریکٹ مباشرتاً رب ذوالجلال سے خطاب کرتا ہے، رب سے ہم کلام ہوتا ہے، رب سے گفتگو کرتا ہے۔ زمین پر بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان سے ندا آتی ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم فرما دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت دعا پر مشتمل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آخری سورت سورۃ الناس دعا پر مشتمل ہے، جس کے اندر استعاذہ ہے، انسان پناہ طلب کرتا ہے اللہ جل وعلا کی ہر قسم کے شر سے، اور استعاذہ دعا کی ایک قسم ہے، استعاذہ دعا کی ایک قسم ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ رب ذوالجلال نے اس بات کا کتنا اہتمام فرمایا ہے۔ خود اللہ جل وعلا قرآن کریم کے اندر اس بات کا اپنے بندوں سے وعدہ فرما رہا ہے، بندوں کو ترغیب دے رہا ہے، بندوں کو تسلی دے رہا ہے، اور بندوں کو حکم دے رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے۔ یہ خطاب فقط انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ خطاب عام ہے، کیونکہ اللہ اس کائنات میں ہر شے کا رب ہے جل وعلا، اور وہ یہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ کے بندو، پکارنا، دعا کرنا ہم پر ہے، قبولیت کا وعدہ رب ذوالجلال فرما چکا ہے۔ اللہ کے بندو، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ جل وعلا سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہے؟ نبی محترم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو رب سے مانگتا ہے، اور جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی معزز چیز نہیں ہے، دعا اللہ جل وعلا کے نزدیک بڑی محبوب ترین عبادت ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، تو رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی لٹاؤں۔ اللہ جل وعلا حدیث قدسی میں خود ارشاد فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم، میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت عطا کروں، مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو۔ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے کھانا طلب کرو۔ میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو مگر جسے میں لباس پہناؤں، مجھ سے ہی لباس طلب کرو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کر تو اللہ سے کر، جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے مانگ۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، رب ذوالجلال اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو لوگ اپنے رب سے مانگتے ہیں، رب کے سامنے تذلل، عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ بندے رب سے مانگنے کے لیے رب کی بارگاہ میں یہ کہیں اللہ فلاں کے صدقے، فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیلے سے دے دے۔ اور میں یہاں یہ بات بتلاتا چلوں تو فائدے سے خالی نہ ہوگی، اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ذکر کی ہیں۔ کیوں کی ہیں؟ کیونکہ رب ذوالجلال ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہے، ہمیں یہ سمجھانا و سکھانا چاہتا ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی بڑے منصب پر فائز کیوں نہ ہو، وہ اپنے رب کے در کا بیکاری ہے، اسے رب ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ نصیحت کی ہے، یہ بات بتلائی ہے کہ جو مانگنا ہے رب سے مانگو، ہر قسم کی عطا اللہ کی طرف سے ہے۔ رب ذوالجلال نے یونس علیہ السلام کی بابت ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی پکار کو سنا، قبول کیا اور اسے اس مشکل سے نجات دی۔ آگے کیا ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ہر مومن کو نجات دیتے ہیں جو پختہ یقین کے ساتھ، ایمان و صدق اخلاص کے ساتھ اللہ جل وعلا کو پکارتا ہے۔ آپ لوگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر غور کر لیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس طرح اپنے قول اور فعل کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے ہر مرحلے میں، ہر جگہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ جل وعلا ہی سے دعا کرنی ہے۔ مثلا آپ علیہ السلام نے کھانا کھانے سے پہلے دعا سکھلائی، بعد میں کیا کہنا ہے وہ سکھلایا۔ اللہ کے رسول نے گھر میں داخل ہونے کا ادب سکھلایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سونے سے پہلے کیا کہنا ہے، سونے کے بعد کیا کہنا ہے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، لیٹرین کے اندر جانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، نکلنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام چاند کو دیکھتے تو کون سی دعا پڑھتے، اللہ کے رسول علیہ السلام مؤذن کی بات سنتے تو کیا کہتے اور آخر میں دعا پڑھتے علیہ السلام۔ آندھی دیکھتے تو کون سی دعا پڑھتے، ہوا تیز دیکھتے تو کون سی دعا پڑھتے، بارش نازل ہوتی تو کیا پڑھتے۔ آپ لوگ غور کیجئے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر معاملے میں اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں پڑھ کر دیکھ لیجئے، کتنی دعائیں ہیں، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ لباس پہننے کی دعا ہے، اتارنے کی دعا ہے، کھانے کے بعد ہر قسم کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دعا کا مفہوم کیا ہے، کہ انسان جلب خیر کے لیے یا دفع شر کے لیے کسی کو پکارے، ندا دے، طلب کرے، اس کے لیے عاجزی و انکساری تذلل اختیار کرے کہ وہ اسے خیر عطا کرے، یا جو شر آ رہا ہے یا آ چکا ہے اسے ٹال دے۔ اب آپ اپنے ایمان سے فیصلہ کریں کہ یہ استطاعت، قوت، قدرت، شان کس کی ہو سکتی ہے کہ جو خلق کو خیر عطا کرے اور شر کو ٹال دے یا روک دے۔
یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ الہ ہو سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے سچ فرمایا، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب وہ بے قراری میں اسے پکارتا ہے اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اقتدار دیتا ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود؟ تم بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔